ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید شہزاد احمد تقوی صاحب ابن جناب سید مولوی سید محمد احمد تقوی صاحب کو ایصال ثواب فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للكافرين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المتي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔ صلوات یہ جناب عیسیٰ کی بشارت ہے اور یہ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ جناب عیسیٰ کو بھیجا گیا ہے، یہ آیت اسی سلسلے کی ہے کہ جا کے خوشخبری سنا دیجئے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ نام کی مناسبت سے میں نے آیت کا انتخاب کیا۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل، تو اس وقت کو یاد کیجئے سرکار جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا۔ تو یہ ماضی کی باتوں کو یاد دلانے کے لیے لفظ اذ لگا دیا جاتا ہے۔ اچھا، یاد کیجئے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب اسی کو یاد دلایا جاتا ہے جس کو معلوم ہو۔ یاد کیجئے وہ بات، اگر کسی کو معلوم نہیں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ آپ کو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہ کہہ کے یہ بات کہنا اس وقت کو یاد کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب کہہ رہے تھے کہ کوئی تھا جس کو معلوم تھا، اس کا نام احمد تھا۔ صلوات۔ وہ وقت یاد کیجئے سرکار جب عیسیٰ ابن مریم نے کیا کہا؟ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں وہ ہوں جو اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تم لوگوں کے درمیان، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کر رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو کتاب آئی ہے
اس کتاب کا نام توریت ہے. تو پہلے والی کتاب کا نام توریت ہے جو مجھے ملے گی. انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مجھے کتاب دے کے بھیجا گیا ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ تو عیسیٰ وہ ہیں جو سابق کی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہے ہیں, آنے والے نبی کی بشارت بھی دے رہے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. تو پہلے جو کتاب, آئیے ایمان صاحب آپ دونوں آ جائیے, ہمارے شاگرد دونوں لوگ ہیں, ادھر داہنی طرف آ جائیے, آپ بھی آ جائیے, ایک صلوات مل کے پڑھ دیجیے. مبشراً برسول یاتی اسمہ احمد. آپ کو بھیجا جا رہا ہے کہ جائیے, اور جو آپ کے بعد نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. لوگوں کو بشارت اور خوشخبری دے دیجئے, اس لیے کہ وہ بشیر بھی ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. وہ نبی جو آئے گا وہ بشیر بھی ہوگا. مبشراً, آپ جا کے پہلے سے اعلان کر دیجئے. بڑا اہتمام ہے. آدم کے لیے ایسی قرآن کی کوئی آیت نہیں ملے گی, جناب نوح کے لیے کوئی آیت ایسی نہیں ملے گی, جناب ابراہیم کے لیے کوئی آیت نہیں ملے گی کہ پہلے سے اعلان کروایا جائے انبیاء کے ذریعے سے. لہذا نسل اسحاق کا آخری نبی جو آیا کا آپ اعلان کیجئے, اس کا اعلان کیجئے جو نسل اسماعیل کا آخری نبی ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو جناب ابراہیم نے ایک دعا کی تھی, الحمدللہ الذی وہب علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا. کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے بڑھاپے میں 2 بیٹے دیے. ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے, ایک بیٹے کا نام اسحاق ہے. میرا رب میری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور سننے والا ہے. ان ربی لسمیع الدعا, بے شک میرا رب جو ہے میری دعاؤں کو سننے والا ہے. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, علل کبر کی لفظ قرآن نے کہی ہے. علل کبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جناب اسماعیل بھی بڑھاپے میں پیدا ہوئے, جناب اسحاق بھی بڑھاپے میں پیدا ہوئے. دنیا والوں, بڑھاپا مایوس سے نسل نہیں ہے. انسان کی نسل جو ہے ختم ہو جائے بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے. سمجھ رہے, حمد الہی بجا لاتے رہو, استغفار کرتے رہو, سینوں سال کی قید نہیں ہے. اللہ تمہاری نسل کو بابرکت قرار دیتا رہے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. تو حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے بڑھاپے میں عطا کیا. اب ایک جملہ یہاں سنیے گا, الحمدللہ الذی وہب علی الکبر. آپ دونوں ہمارے شاگرد ہیں کہ اللہ نے وہبہ ہبہ کیا اور دیا, تو اللہ نے دیا. لیکن جب جناب مریم کے پاس جناب جبریل آئے, وہ ایک گوشے میں آرام کر رہی تھیں, یہ گھبرا کے پوچھ رہی ہیں کہ کون چلا آیا, میں تنہا ہوں, کون آیا؟ کہا گھبرائیے مت, انا رسول ربک, میں آپ کے رب کا پیغمبر ہوں, پیغام لے کے آیا ہوں. میں آیا کیوں ہوں؟ لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں عطا کروں آپ کو پاک و پاکیزہ بیٹا. دونوں لفظوں کا فرق سمجھیے گا. جناب ابراہیم نے کیا فرمایا دعا میں؟ وہب, اس نے مجھے 2 بیٹے دیے. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ میں دوں آپ کو ایک بیٹا. جبریل, کیا بیٹا دینے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود ہے؟ کیا آپ بیٹا ہبہ کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں؟ کہا تمہیں معلوم ہی نہیں, جس در کا خادم ہوں اس نے تو 7 دیے تھے. صلوات بر محمد و آل محمد. جو کائنات جن کے صدقے میں بنی ہے,
مجھے گہوارہ جنبانی کرنا ہے، مجھے وہ خدمتیں انجام دینا ہے۔ اب آپ بتائیے، یہ منزل وہ ہے جہاں پر جناب جبریل بغیر پوچھے ہوئے آ گئے، اور وہ گھبرا کے پوچھتی ہیں کہ کون آ گیا؟ جناب جبریل نے کہا کہ گھبرائیے مت، میں تو ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہ کون ہے؟ جبریل ہے۔ کہاں پہنچے ہیں؟ جناب مریم کے پاس۔ جناب مریم کے پاس پہنچے، اجازت نہیں لی، بغیر اجازت پہنچ گئے، جبکہ وہ تنہا تھی، جبکہ وہ اکیلے تھیں، لیکن بغیر اجازت کے پہنچ گئے۔ لیکن جب آئے تطہیر کے نزول کا موقع آیا اور گھبرا کے ملک نے پوچھا، یا رب ومن تحت الکسا، پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے؟ تو اللہ نے اعلان کیا، کیا جانتے نہیں؟ خوب جانتا ہوں، خوب پہچانتا ہوں، لیکن پتہ تو چل جائے کہ تعداد کتنی ہے، اس لیے کہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ اسی لیے قرآن جب آل محمد کے بغیر پڑھیں گے تو نابینا دکھائی دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ آل محمد کو دیکھ کے پڑھو قرآن، تو بشارت بھی رہے گی، بصیرت بھی رہے گی۔ آپ نے سنا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے کئی مرتبہ، اس لیے کہ جب آخری دن آیا، 40واں دن، اور مولا علی تشریف لے گئے ہیں، تو فصیل خیبر سے یہودی عالم نے ایک اعلان کیا، خیبر والو ہوشیار ہو جاؤ۔ کہا اب کون سا اعلان ہے ہوشیار ہونے کی؟ ابھی تک تم نے اعلان ہی نہیں کیا کچھ، 39 دن گزر چکے، کوئی اعلان نہیں ہے، آج کون سا اعلان ہے؟ تو اس نے کہا کہ 39 دن جو گزر گئے، ان لوگوں کی کوئی فضیلت توریت میں نہیں لکھی تھی، لیکن جو آج ہی آ رہا ہے اس کے فضائل توریت میں لکھے ہوئے ہیں۔ صرف آنے والے کے فضائل نہیں لکھے ہیں، گھوڑے کے فضائل لکھے ہیں، آنے کا انداز لکھا ہوا ہے، تلوار کی فضیلت لکھی ہوئی ہے، داخل ہونے کا انداز کیا ہوگا یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اس لیے میری ذمہ داری ہے، اس لیے جو آ رہا ہے اس کے ہاتھ سے کوئی بچے گا نہیں۔ میں تمہاری قوم کا عالم ہوں، تمہاری جان کی حفاظت چاہتا ہوں، اپنی جان بچانا ہو تو بچا لو، آج کوئی بچے گا نہیں۔ کل کا دن اور تھا، آج کا دن اور ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب آئیے توریت سے انجیل تک چلیں، توریت کے بعد انجیل تک چلیں، اس لیے کہ جب یہ لوگ قرآن صامت کی دلیلوں سے نہ مانے تو اللہ نے کہا قرآن ناطق کو لے آ کے دکھا دیجئے۔ لہذا ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، وانفسنا وانفسکم، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تفصیل آپ کے ذہن میں ہے، میں مباہلے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ جو بھی ادھر کا عالم آیا تھا وہ پڑھا لکھا تھا، چاہے عاقب کا نام لکھا، اتم کا نام لکھا، اور جو نام لکھے ہوئے ہیں وہ سب انجیل کے عالم تھے، وہ پڑھے لکھے تھے۔ اسی لیے انہوں نے شکلیں دیکھی اور یہ کہہ دیا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ بھائی کس لیے آئے تھے؟ کہ مباہلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان سے ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم تو انجیل میں پڑھ کے آئے ہیں، ان کے فضائل و مناقب جو ہیں انجیل میں لکھے ہوئے ہیں، اور خاص طریقے سے وہ بچہ اس کی پیشانی سے روشن ہے جو ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ ابھی تو یہ 3 آئے ہیں، اس بچے کی نسل سے 9 اور آنے والے ہیں۔ صلوات حسین آغوش میں تھے۔ اچھا، اب ایک سوال ہے، توریت پڑھنے والا توریت کیسے پڑھتا ہے، اور انجیل پڑھنے والا انجیل کیسے پڑھتا ہے؟ دیکھیے، توریت میں مولا علی ہیں، اس لیے کہ عالم دین کہہ رہا ہے، ان کا عالم کہہ رہا ہے، یہودی عالم۔ انجیل میں پنجتن پاک ہیں، اس لیے کہ عیسائی یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ لوگ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ پنجتن کے زمانے جو اس دنیا میں آئے، ان کے آنے سے پہلے جو کتابیں نازل ہو چکی ہیں ان میں تو ہیں
یہودی عالم بھی پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, اور عیسائی عالم بھی پڑھ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے, مسلمان کیسے قرآن پڑھ رہے ہیں. مولا علی دکھائی دے رہے ہیں, پنجتن پاک دکھائی دے رہے. صلوات. پڑھنا نہ آئے تو انہیں سے سیکھ لو, اور اگر وہ نہ ملے تو ہم سے سیکھ لو. صلوات بر محمد والے محمد. یہاں کے اوپر یہ جملہ زیادہ مناسب رہے گا. اگر پنجتن پاک کو سمجھ کے, دیکھ کے, مولا علی کو دیکھ کے قرآن پڑھو گے تو تمہاری بصارت بھی باقی رہے گی, بصیرت بھی باقی رہے گی. صلوات بر محمد والے محمد. تو اب وہ کیا کہہ رہا ہے, وہاں کے اوپر تو پہنچ گیا بغیر اجازت کے, لیکن جب اللہ نے اعلان کیا سب کو پہچانتا ہوں مجھے تعداد چاہیے, سب کو جانتا ہوں مجھے تعداد چاہیے, کا تعداد میں بتاتا ہوں. ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا. 14 کی تعداد ہوگی مکمل. اب آپ لوگ تو سمجھ گئے, اب ان لوگوں کو سمجھا دوں بچوں کو. ہم فاطمۃ بی بی زہرا ہیں, ابوہا آپ کے پدر بزرگوار ہیں, بالہا آپ کے شوہر ہیں, وہ بنوہا یہ 2 بیٹے نہیں ہیں, نہیں تو ابنہا ہوتا. اگر 2 ہی بیٹوں کو تعارف کرانا ہوتا اللہ کا تو کیا آتا, ابنہا آتا. ابنہا تسنیہ ہے, ابنین, لیکن بنو جو ہے وہ جمع ہے, اور وہ والی جمع ہے جو جمع قلت ہے, اور وہ جمع قلت وہ ہے جو 9 پر ختم ہوتی ہے. اور 3 امام اس دنیا میں آئے ہیں. 12 کی تعداد پوری ہونے کے لیے میں اپنے گھر کی حدیث و تفسیر نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تو ہر ایک کی گرامر پڑھ رہا ہوں. صلوات بر محمد والے محمد. اپنے گھر کی تفسیر تھوڑی نہ پڑھ رہا ہے بھائی, بنو ہوا گرامر ہے, جمع کی قسم ہے. ایک جمع کثرت ہے جو 10 سے شروع ہوتی ہے, ایک جمع قلت ہے جو جا کے 9 پر ختم ہوتی ہے. تو یہ تو گرامر ہے, سبھی کو ماننا ضروری ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. آئیے اب دیکھیں, تو یہ تعارف کرایا کس نے. اب جو یہ آیت لے کے آئے ہیں, آپ قرآن کی تفسیر جب پڑھیں گے تو تمام آیتیں پہلے آئی ہیں اور سرکار نے اس کی تفسیر بعد میں بیان کی ہے. یہی ہے جو بھی نماز کی آیت لے کے آگے نبی نے مجمع کے درمیان اصحاب کے درمیان فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے, حدیث ہے, تفسیر یہ ہے. جہاں بھی یہ میدان میں آئی ہے تو اس کی تفسیر انہوں نے بیان کی. رکوع میں ہیں, نماز کے عالم میں ہیں, گھر کے اندر ہیں, کہیں بھی ہیں, آیت پہلے ہے تفسیر بعد میں. لیکن صرف ایک آیت تطہیر ایسی آیت ہے جس کی تفسیر آسمان پر ہے, آیت زمین پر ہے. صلوات پر. وہ پہلے تفسیر سن کے آیا ہے, ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا. بھائی جو تفسیر سن کے آیا ہے وہی آیت لے کے آیا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اب آگے, اب آنے کے بعد سلام کیا, اجازت چاہیے. جناب مریم کے پاس ایسے ہی چلے آئے, یہاں کو اوپر آ کے اجازت لی کہ چادر میں داخل ہونے کی اجازت ہے. اور جبریل کا مقام فخر کا یہ جملہ ہے, انا سادس الخمسہ, میں ان پنجتن میں چھٹا بن کے آیا ہوں. آپ بتائیے, یہ مقام فخر کے جملے ہیں. یعنی دنیا کے سارے گھر وہ ہیں جہاں بغیر اجازت, آل محمد کا وہ گھر ہے جہاں بغیر اجازت جا ہی نہیں سکتا. جب تک اجازت نہ مل جائے اس وقت تک کوئی آ نہیں سکتا. اسی لیے مقام فخر ہے.
اب آپ بتائیے سید الملائکہ جناب مریم محترم ہے، ان کی خدمت میں پہنچا تو اجازت نہیں لی، لیکن جب یہاں کے اوپر بی بی زہرا کے گھر آیا تو وہاں کے اوپر اجازت لی۔ اپنے زمانے کی جو سردار ہیں انہیں مریم کہا جاتا ہے، اور جو مریم کی بھی سردار ہیں اسے سیدۃ نساء العالمین فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلام علیہا کہا جاتا ہے۔ یا مریم، دیکھیے دلیل کیا ہے، دلیل یہ ہے، آپ کو دے دیں بچوں کو یاد رہے، یا مریم اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین۔ آپ کو منتخب کیا، آپ کو مطہرہ اللہ نے بنایا، آپ اپنے رب کی عبادت کیجیے، سجدہ کیجیے، ورکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ یہ دلیل بنتا ہے کہ مریم سے پہلے رکوع کرنے والے تھے، مریم سے پہلے رکوع کرنے والے تھے، یہ وہی رکوع کرنے والے تھے جس کا اعلان جبریل نے پوچھ لیا کہ بتائیے چادر کے نیچے کون ہے، ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا صلوات۔ آئیے دیکھا جائے تو جس کی خبر دینے کے لیے دو اہم کام ہے، جناب عیسیٰ کا دو اہم کام ہے۔ ایک اہم کام ہے کہ جا کے بشارت دیجئے جو میرے بعد نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ دوسرا کام کیا ہے، انتظار کیجئے۔ دو اہم کام آپ کے ہیں، ایک یہ ہے کہ جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، یہ بشارت دیجئے، اور دوسرے یہ کہ انتظار کیجئے کہ جب اس نبی آخر کا آخری امام آئے گا، پوتا آئے گا، تو اس کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ بھائی تمام کاموں میں دو اہم کام جناب عیسیٰ کے یہی ہے، آخری نبی کی بشارت دینا ہے، آخری نبی کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔ صلوات ابن مریم تقدم، مصلی بچ گیا پانی پر، سرکار کیا فرما رہے ہیں، ابن مریم تقدم انا اصلی معک، لفظ محفوظ کیجئے گا آپ، یہ کیا فرمایا، امام کا جملہ ہے، یہ اخلاقیات ہیں، انک لعلی خلق عظیم کا پوتا ہے، اخلاقیات اس گھرانے کے ہیں، ہمارے عیسیٰ نبی ہیں، یہ اخلاقیات ہے آل محمد کے گھرانے کے۔ انہوں نے کہا آئیے آگے بڑھیے، آپ کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا۔ تو انہوں نے کیا کہا، ابن زہرا تقدم انا اصلی خلفک، اے زہرا کے لال آپ آگے بڑھیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ لفظوں کا فرق سمجھ میں آ گیا، امام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اور جناب عیسیٰ کیا فرماتے ہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ امام وقت سے اگر نبی بھی آگے بڑھ جائے تو اس کی نماز نہیں ہے، احتیاط کے جملے تھے۔ اب وہ ساری کوڑے دان میں روایتیں ڈال دیجئے جنہوں نے لکھ دیا آقا حسن نے کس کے پیچھے پڑھ لی، اپنے گھر کا کوڑا ہمارے ہاں نہ ڈالو، صلوات بر محمد وآل محمد، یہ تمہارے ہی اچھا لگتا ہے، ہمارے ہاں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سمجھ لو، تو یہ نام آسمانی نام ہے، احمد نام جو ہے آسمانی نام ہے، محمد نام جو ہے وہ زمینی نام ہے، سمجھ رہے ہیں، ادھر سے رکھا ہوا نام احمد ہے، ادھر سے رکھا ہوا نام محمد ہے، بس اب دونوں میں فرق کیا ہے، دونوں کے معنی زیادہ ہی تعریف کے نکلیں گے، سمجھ رہے ہیں، دونوں کے معنی کیا زیادہ تعریف کے کیسے نکلیں گے، اس لیے کہ احمد اسم تفضیل ہے،
اس میں تفضیل میں یہ بھی زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں، جس کی زیادہ تعریف کی جائے احمد، تو اس میں تفضیل میں آئیں گے یا کسی اور میں بھی جائیں گے تو بہرحال تعریف زیادہ ہو اسے احمد کہتے ہیں، اور محمد بھی اسی کو کہتے ہیں اس لیے کہ مزید ہے، مجرد نہیں، اس لیے کہ مزید ہے۔ فضل العرش محمود وہذا محمد، عرش والا تو محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ تو محمد جس کی زیادہ تعریف کرنے والے ہوں اور جس کی زیادہ تعریف کی جائے، احمد مجرد کا صیغہ، محمود مجرد کا صیغہ ہے، جس کی تعریف خالی کی جائے، اس میں زیادہ لگائی نہیں ہے۔ محمد میں زیادہ لگا ہوا ہے اس لیے کہ مزید کا صیغہ ہے، وہ مجرد کا، اس میں زیادہ لگے گا نہیں، تو جس کی تعریف کی جائے وہ محمود، جس کی زیادہ تعریف کی جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا فضل العرش محمد ھذا محمود، پالنے والے ساری کائنات کا خالق تو ہے، لہذا محمد تو ہونا چاہیے اور اسے محمود ہونا چاہیے، لیکن تو ہے محمود اور یہ ہے محمد، سمجھ رہے ہیں؟ تو آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے گا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ساری کائنات مل کے جس کی تعریف کرتی ہے اسے محمود کہتے ہیں، اور اللہ جس کی تعریف تمام اور لوگوں کے ساتھ کرتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ دنیا چاہے تعریف کرے یا نہ کرے، اکیلا اللہ تعریف کر لے اس سے بڑی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ صلوات ذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ سرکار ابو طالب کیا فرماتے ہیں؟ میں نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، قد خط فی اول الکتب، یہ بات پہلے کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اب کیسے کلمہ پڑھواؤ گے ابو طالب سے؟ صلوات بر محمد وآل محمد، کیسے پڑھوانا چاہ رہے ہو کلمہ؟ شعر میں پڑھ دیا۔ ابو طالب کے اشعار نظر بھائی قرآنی آیات کے ترجمے ہیں اور نزول قرآن نہیں ہے، اور سرکار ابو طالب کے اشعار موجود ہیں، قرآنی آیات کا ترجمہ شعر میں ہے۔ اگر یہ عالم قرآن نہ ہوتا تو نزول قرآن سے پہلے قرآنی آیات کا ترجمہ کیسے کرتا؟ اس لیے کہ قرآن نازل نہیں ہونے کا مطلب ہے کہ لوح محفوظ میں ہے، اور جو لوح محفوظ میں ہے تو لوح محفوظ کا مطالعہ کون کر رہا ہے؟ ابو طالب، اور ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب مہدی بھائی یہ نقطہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، آگے والا نقطہ آپ کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو حوالہ کیا ہے؟ قد خط فی اول الکتب، یہ بات پہلے کی کتابوں میں ہے۔ حوالہ دے رہے ہیں کون؟ سرکار ابو طالب۔ میں نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، حوالہ دے رہا ہے کون؟ جناب ابو طالب۔ تو اس کا مطلب توریت میں لکھا ہوا ہے، پہلے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب توریت میں لکھا ہوا ہے، زبور میں لکھا ہوا ہے، انجیل میں لکھا ہوا ہے، اور قرآن تو انہی پر نازل ہوا ہے یا نازل ہوگا انہی کے اوپر ہے۔ تو جو چار کتابوں والا ہے اس کو آپ کوئی کتاب والا نہیں مانتے؟ جو چار کتابوں والا ہے اس کو آپ کوئی کتاب والا نہیں مانتے، اور جس کو ایک سورہ بھی یاد نہیں ہوا، صلوات بر محمد۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، وہی آخر وہی پہلا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری، بلند صلوات، اب آپ ایک بات بتائیے،
مبلغ اللہ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ، پہنچانے کا کام جو ہے کن کے لیے پہنچایا جائے، وہ اللہ کی طرف سے سارا انتظام ہے. بلایا اسی لیے تھا بھائی، عرش پر بلایا تو احمد اور محمد سے خطاب کرتا رہا وحدہ لا شریک. کبھی احمد کہا کہ آگے بڑھو، کبھی محمد کہا. تاریخ پڑھیے کہ مل جائے گا. بھائی دو ہی باتیں تھیں جو وہاں پر بلا کے بتانی تھیں. ایک ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب، اوحا الی عبدہ ما اوحا، جو ہم کو وحی کرنا تھی اپنے بندے کو ہم نے وحی کر دی. کوڈ ورڈ ہے، راز کی باتیں ہیں، خفیہ باتیں ہیں. راز کی کیا بات ہوئی تمہیں کیا معلوم؟ اللہ جانے، رسول اللہ جانے، مولا جانے. اب لے کے یہ جائیے نور، یہ کسی کے ذریعے نہیں بھیجنا ہے مجھے. جبریل اتنا طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہے، اس کے ذریعے بھی مجھے. اور اس نے بھی یہی کہہ دیا جب سرکار نے فرمایا کہ توڑ لو، اس میں آپ کی بیٹی کا نور ہے. کہا نہیں، مجھ جیسا طیب و طاہر معصوم ملک بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اب آپ عظمت بی بی زہرا سمجھتے رہیے گا اس جملے میں. کیا مقام ہے، کیا منزل ہے، کیا رتبہ ہے، کیا درجہ ہے. تو اب وہاں کو اوپر جو ہے پھر آئی یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے. تو ادھر ہی سے تعین ہوتی ہے تبلیغ کی، مبلغ کی. سمجھ رہے، یہ دنیا کو بتانا تھا اسی لیے دیا. جبریل آ گئے کہ واپس بلائیے. تبلیغ کرنے کے لیے جو پیغام دیا ادھر سے جبریل آ گئے کہنے لے کہ نہیں، ان کو واپس بلائیے. یہ تبلیغ کا کام نہیں کر پائیں گے. پھر کون کرے گا؟ یا آپ جائیے اور رجل منکم، یا آپ میں سے کوئی رجل جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ سرکار آپ، کوئی اور نہیں کر سکتا. جب اللہ نے لوگوں کے درمیان سے تبلیغی کام چھین لیا تو کرسی کا کام کیسے مل گیا؟ صلی اللہ علیہ محمد چھین لیا. نہیں، آپ نہیں پہنچائیں گے یہ پیغام. آپ جائیے اور رجل منکم، یا آپ میں سے کوئی رجل جائے. بہت پسند ہے یہ رجل اللہ کو. یہ رجل جو ہے سرکار کو بھی بہت پسند ہے اور اللہ کو بھی پسند ہے. لَأُوتَيَنَّ رَایَةَ غَدًا رَجُلًا، کل علم اسے دوں گا جو رجل ہوگا. یہ نبی نے فرمایا. کون سا ایسا رجل تھا جو اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے. ایسا احببت رجلا، جب میں کسی رجل کو محبوب رکھتا ہوں، اللہ بھی رجل کہہ رہا ہے، رسول اللہ بھی رجل کہہ رہے ہیں، تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. بھائی کوئی تعجب تو نہیں ہے. گھبرا کے لوگوں نے پوچھا سرکار آپ سے اللہ سے بات ہوئی معراج میں؟ کہا ہاں. کس لہجے میں؟ کلمنی بلہجت امیر المومنین علی ابن ابی طالب. اکثر لسان والی بات کی آپ نے. آپ کا شعر مجھے مصرع یاد ہے، مصرع پورا تو نہیں یاد رہتا، مطلب یاد. قرآن کیسے پڑھا جائے یہ بتائیے. قرآن کس لہجے میں پڑھا جائے؟ یہ لہجہ جو ہے، اس لیے قرائے سبا آ گئے اور قرائے تسع آ گئے. یہ جو 8 9 10 12 قاریاں سب دکھائی دے رہے ہیں، کوئی ادھر کا قاری ہے، کوئی ادھر کا قاری ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے. بہرحال میں اس کو پڑھتا رہا ہوں اور میں نے سرکار تاج العلماء اللہ مقامہ سے سنا تھا، اس لیے میں اس دلیل کو پیش کرتا ہوں کہیں کہیں. اس لیے کہ انہوں نے دلیل دے کے پڑھا تھا کہ دیکھیے دالین نہ پڑھیے، ذالین پڑھیے. اس لیے کہ دال کے معنی بہت شارٹ میں کہہ دوں، اس لیے کہ اس میں تفصیل بہت. دال کے معنی رہنما کے ہیں
زال کے معنی گمراہ کے ہیں، اور اس پر ایک غیر لگا ہے، اور یہ غیر وہ ہے جس میں 3 نقطے ہیں، تو یہ غیر لگا ہے، تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک لا بھی لگا ہوا ہے، ادھر غیر لگا ہے ادھر لا لگا ہے، دونوں کے معنی نہیں ہے، غضب والا بھی نہیں چاہیے ہمیں اور گمراہ بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر دال پڑھ دیں گے تو آل محمد سے دور ہو جائیں گے، اگر آپ دال پڑھ لیں گے تو آل محمد سے دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ ترجمہ یہی کریں گے ہمیں رہنما کا راستہ نہیں چاہیے، تو کیا اس کا چاہیے؟ گمراہوں کا؟ نماز اللہ کی ہے، دعا گمراہوں کی کر رہے ہو، صلوات بر محمد، بہت مضبوط دلیل ہے۔ قرات وہ ہو جو آل محمد کے گھرانے کی قرات ہے، انداز وہ ہو جو آل محمد کے گھرانے کا انداز ہے۔ تو آپ بتائیے، آپ نے اللہ سے بات کہاں کا کس لہجے میں؟ کلمنی بلہجت امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ لہجہ کون تھا؟ مولا علی کا لہجہ تھا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ بس یہیں پہ ختم کروں گا، آیت کی بعد والی نہیں ہے، وہی ہے جس کو ہم نے امیین میں رسول بنا کے بھیجا، یتلو علیہم، قرآنی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ہاں، اور اگر اس سے واضح چاہیے تو اس سے واضح سمجھنے کے لیے آئیے، اس لیے کہ عرش کی بات آپ سن چکے جب نبی آئے، لیکن فرش کی بات پہلے پڑھنا چاہیے تھے۔ یا علی اقرا اقرا یا علی، ہاتھوں پہ لیا، مولا علی کو بچپنا ہے، کعبے تک پہنچے، فرماتے اقرا یا علی، اے علی پڑھو، ما اقرا یا اخی، میرے بھائی آپ بتائیے میں کیا پڑھوں؟ تو جو جی چاہے پڑھو، زبور پڑھی، توریت پڑھی، انجیل پڑھی، نبی نے فرمایا کیا؟ نبی نے یہی فرمایا کہ داؤد سے بہتر پڑھی، موسیٰ سے بہتر پڑھی، عیسیٰ سے بہتر پڑھی۔ اب ایک جملہ ایک میرے استاد کا وہ پڑھ دوں، بات آ گئی ہے تو اب آپ شاعر ہیں، اسی حساب سے مناسبت ہے، آپ استادوش ہو رہے ہیں۔ اور قرآن مجھ جیسا پڑھا، کیا فرماتے ہیں؟ قرآن مجھ جیسا۔ تو ان لوگوں کو کتاب کیوں دی گئی؟ جب مولا علی جناب داؤد سے بہتر پڑھ رہے ہیں، جب مولا علی جناب موسیٰ سے بہتر پڑھ رہے ہیں اور نبی تصدیق کر رہے ہیں، جناب عیسیٰ سے بہتر پڑھ رہے ہیں مولا علی، اور قرآن ویسے پڑھا جیسا نبی نے پڑھا، تو وہ کتاب ان کو کیوں دی گئی؟ تو دیکھیے ایک مثال دی ہے انہوں نے، ایک ہوتا ہے شاعر، ایک ہوتا ہے متشاعر۔ متشاعر جو ہوتا ہے وہ دوسرے کلام پڑھتا ہے، کلام کسی کا ہوتا ہے گلا اور زبان اس کی ہوتی ہے، کلام کسی کا ہوتا ہے گلا اور زبان اپنی زبان سے وہ پڑھتا ہے، لیکن جو شاعر ہوتا ہے کلام اسی کا ہوتا ہے، اپنی زبان سے پڑھتا ہے۔ تو اصل میں یہ لوگ پڑھ رہے تھے، جناب داؤد نے پڑھا، جناب موسیٰ نے پڑھا، جناب عیسیٰ نے پڑھا، لیکن یہ اپنی اپنی زبان سے پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنی زبان سے پڑھا، عیسیٰ نے اپنی زبان سے پڑھا، داؤد نے اپنی زبان سے پڑھا، لیکن مولا علی نے کلام اللہ لسان اللہ سے پڑھا۔ الحمدللہ الحمدللہ علی سب کے مولا، نعرہ حیدری، آباد برت کلام اللہ لسان اللہ سے پڑھا جائے گا تو بہتر تو ہوگا ہی، اور کلام اللہ کسی اور زبان سے پڑھا جائے تو شاعر اور وہ تو شاعر والی بات آ جائے گی۔ ایک صلوات بر محمد وآل محمد۔ اب انہوں نے کیا پڑھا؟ کہا میرے جیسا پڑھا، تو اب دو لہجے ایک جیسے ہو گئے، ایک مولا علی کا لہجہ، اللہ نے مولا علی کے لہجے میں بات کی،
اور ایک جب نبی نے اپنے بھائی کو ہاتھ پہ لیا تو کہا کہ مجھ جیسا پڑھا، تو اس کا مطلب مولا علی کا لہجہ اور نبی کا لہجہ ایک جیسا ہے. ایک لہجہ اور ہے مثالوں میں، ورنہ سب پورا گھرانہ ایک جیسا ہے. اگر پورا گھرانہ ایک جیسا نہ ہوتا تو کلنا محمد نہ آتا. کلنا محمد آنا اس بات کی دلیل ہے کہ سب کے سب ایک جیسے ہیں. اسی لیے نبی نے فرمایا کلنا محمد، ہمارے کل کے کل محمد ہیں. ایک نابینا صحابی جو ہے کوفے کے بازار میں یہ کہتا ہے قیامت آ گئی. لوگوں نے کہا کیسے تمہیں معلوم ہے قیامت آ گئی؟ کالی بول رہے ہیں، اور مولا علی کی آواز قیامت میں اب سنائی دے گی، اس دنیا میں نہیں. تو پھر یہ کون سا لہجہ ہے؟ تو اب لہجہ سمجھ میں آ گیا. مولا علی کا لہجہ، مولا نبی کا لہجہ، زینب الیاء مقام کا لہجہ. یہ تو مثالوں میں ہے، ورنہ پورا خانوادہ ایک لہجے میں دکھائی دے گا. یہ پورا خانوادہ آپ کو ایک لہجے میں ہے. جیسا مردوں کا لہجہ ہے ویسے ہی خواتین کا لہجہ ہے. اس گھرانے کی خواتین کا جو لہجہ ہے وہی مردوں کا لہجہ ہے. بی بی نے ایسا خطبہ دیا ہے، آؤ قدرت دیکھو، آؤ اختیارات دیکھو. ولیہ ہے ایک لقب، القاب میں اس بی بی کا ولیہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا نکلا ہے؟ جس کی حکومت و اقتدار ہو اسے کہا جاتا ہے. حکومت و اقتدار کہاں؟ جب علی کی بیٹی خطبہ دے رہی تھی تو گھوڑے کی گردنوں کی گھنٹیاں خاموش ہو گئی تھیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کائنات کی چیزوں پر جس کی حکومت ہم نے دیکھی، اس گھر کے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی حکومت نظر آ رہی ہے. قربان ہو جائے دین جو آیا تھا، جس کو احمد لے کے آئے تھے، اس کی بچانے والی ذات کربلا میں حسین ابن علی اور ان کے 72 ساتھی ان لوگوں نے جان قربان کی. اور اس کے بعد جب قافلہ آگے بڑھا، قافلے کے سید و سردار جناب سید سجاد، مخدرات عصمت و طہارت، انہیں دین کو بچایا. نیک صالح مرد مومن، عابد شمس الدین دار، مسلسل جماعت سے نماز پڑھنے والا، آپ لوگوں کے بیچ میں رہنے والا. نہ بھائی آپ کو بہت زیادہ یاد آئیں گے، اس لیے کہ آپ سے بڑی گفتگو ہوتی تھی. اچانک ہماری نظروں سے اوجھل ہو جانا. آپ تلاش کر رہے ہیں، شہزاد مل نہیں رہے ہیں. شہزاد احمد جو ہیں بارگاہ میں پہنچ گئے، جن کی عزاداری میں تھے، اس بارگاہ میں پہنچ گئے جن کا تذکرہ سنتے تھے، مجلسوں میں شریک ہوتے تھے. آپ کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں، آپ کا خانوادہ بڑا خدمت گزار ہے، آپ کے گھرانے میں علماء پیدا ہوئے ہیں، آپ کے والد کے نام میں بھی احمد لگا ہوا ہے، محمد احمد، اور آپ کا نام بھی جو ہے احمد لگا ہوا ہے. یہ نام آپ کے والد کو بہت زیادہ پسند تھا، اور کیوں نہ پسند ہو، آل محمد کے گھرانے میں جو نام ہیں وہ اللہ نے رکھے ہیں، اس لیے سارے نام جو ہیں ہم سبھی لوگوں کو پسند ہیں، لہذا نام وہی رکھا جاتا ہے جو آل محمد کے گھرانے کا نام. غم اٹھا کے گئے ہیں آپ اپنی زندگی میں، بڑی خدمت کی ہے. یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ نے صدقہ جاریہ کا جاری کر دیا اس بچی کے نام سے، انعم فاطمہ کے نام سے. یہ مدرسہ جاری رہے گا، اس سے بچے بہت زیادہ مستفید. میری ایک بچی پڑھ چکی، یہیں سے فارغ ہوئی ہے، اور دوسری بچی بھی اس وقت زیر تعلیم ہے. بہت غم ہوگا اہلیہ کو، اس زوجہ کو، کہ احساس بھی ہوگا کہ آخر اب یہ تنہائی ہم کس طریقے سے آگے بڑھائیں. بھائیوں کو بہت زیادہ غم اس لیے ہے کہ بھائی قوت بازو ہوتا ہے، اس لیے کہ جب مولا عباس نے آواز دی تو حسین نے کمر تھامی. الان انکسر ظہری
بھیا آپ کے جانے سے کمر ٹوٹ گئی. ہاں بھتیجے اور بھتیجیوں کو بھی بڑا بھروسہ تھا جس کے اوپر، اس لیے کہ چچا پر جس بھتیجی کو بھروسہ تھا اسے سکینہ کہتے ہیں. اب نہ رو، اب نہ گھبراؤ، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے. ہاں آزادارو کس انداز سے ہے، بیٹی کو کتنا غم ہوگا کہ میرا بابا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. ہاں اور وہ رشتے جو داماد کے سلسلے سے ہیں، سارے رشتے جو ہیں وہ غمزدہ ہیں، اس لیے کہ دو قسم کے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں. جو اچانک چلا جاتا ہے اس کا غم بہت دنوں تک باقی رہتا ہے، اس کا درد بہت دنوں تک باقی رہتا ہے. ہاں اس لیے کہ یہ نفسیاتی بات ہے کہ اگر اچانک کوئی نظروں سے چلا جائے تو آپ اس غم کو بہت دنوں تک یاد رکھتے ہیں، لیکن ایک زمانے کے بعد کتنا ہی غم ہمارے درمیان میں ہو ہم بھول جاتے ہیں. 10 سال کا عرصہ ہو جائے، 20 سال کا زمانہ چلا ہو جائے، 40 سال گزر جائے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے ہمارے غم ہلکے ہوئے چلے جاتے ہیں. لیکن ہائے کربلا کا ایک غم ایسا ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا اس غم کی تازگی اسی طریقے سے برقرار ہے. دوپہر میں گھر اجڑ گیا، چاہنے والے نظروں کے سامنے شہید ہو گئے. جزاکم اللہ خیر الجزا. ہر ایک کا جس نے لاشا اٹھایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. اصحاب کے بعد عزہ کی باری آ گئی اور محمد کا لاشا اٹھایا. قاسم کا زندگی میں پامال لاشا. خدا کسی کو یہ منظر نہ دکھائے، 18 سال کا کڑیل جوان بوڑھا باپ جوان کا لاشا اٹھا کے لے آ رہا ہے، رکھتا جا رہا ہے، اٹھاتا جا رہا ہے. جب خیمے کے قریب پہنچے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اپنے بھیا کا لاشا اٹھا لے جاؤ. ایک لاشا دریا کے کنارے، ثانیہ حیدر کرار ابو الفضل العباس. آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، بھائی تمہارا آ گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. آزادارو آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں، لیکن ایک آنکھ میں خون، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، آپ کی زیارت کیسے کروں؟ خون صاف کیا، بھائی نے بھائی کو دیکھا، روح قبض انصری سے پرواز کر گئی. عزادارو اختتامی مجلس ہے، اختتام میں آ گیا میں. علم لے کے چلے. سکینہ بچوں کو سمجھا رہی تھی نہ گھبراؤ، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا. دیکھو وہ علم آ رہا ہے. جب علم دور تھا بچی سمجھاتی رہی، لیکن جب علم قریب آ گیا علمدار نہ ملا. بچی علم کے لپٹ کے فریاد کرنے لگی، اے میرے چچا تم آ جاتے، مجھے پانی پیارا نہ تھا، تمہاری زندگی پیاری تھی. واہ حسینہ واہ علیہ واہ عباسہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. پالنے والے اس مختصر سے ہدیہ قبول فرما لے، جو حاضرین ہیں ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما. ہمیں علم اور عمل اور اتحاد کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، مزید ہمیں عمل صالح کی توفیق دے. ادا ہوئے تو آل محمد کی محبت پر دنیا سے جائیں تو آل محمد کا دامن ہمارے ہاتھوں میں رہے. جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. بالخصوص مرحوم شہزاد احمد صاحب کے درجات بہت زیادہ بلند ہیں اور ان میں بلندی عطا فرما. ہمیں امام کے ناصرین میں اور ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اجتماع سے دعا دیں أنعمت عليهم وغضب عليهم وعلى الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم قل له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يولد قل هو الأحد الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.